اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بچنے کے لیے، اور شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ابھی لاسٹ ٹائم پہ میں جو ویڈیو بھیجا تھا ہارٹ کے لیے، اور سیٹرڈے سنڈے ہمارے ڈاکٹر صاحب موجود نہیں رہتے، اس لیے مجھے بھیجنا پڑا۔ انشاءاللہ آپ لوگ بہت ہی ہم لوگوں کو جو ہے نا اپریشیٹ کر رہے، اور کافی آپ لوگ کالز کر رہے، اور اس کے نسخوں کے بارے میں کچھ بھی ڈاؤٹس رہا تو بالکل پوچھ رہے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جو بھی پوچھنا ہے یوٹیوب پہ ہی آپ کامنٹس کیجئے، اور یوٹیوب پہ ہی ہم اس کا آنسر دیں گے۔ اور جس کو بھی آپ کوئی سوال کرنا ہے تو جو نمبر آپ کو دے رہے ہیں وہ نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں، کچھ بھی ڈاؤٹ رہا تو کلیئر کر لے سکتے ہیں۔ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ انور ہربل فارما کی طرف سے جو بھی آپ کو ویڈیوز مل رہے ہیں وہ لوگوں کو پہنچے، اور اس کا پورا فائدہ اٹھائے، آپ کو بھی ثواب ملے اور وہ لوگ بھی فائدہ مند رہے۔ باقی کا ڈاکٹر صاحب سے میں انشاءاللہ موقع دیتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سب کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ روز کی طرح آج بھی ہم ایک نئی ٹاپک لے کر آپ کے سامنے آئے ہیں۔ آج جو ہماری ٹاپک ہے، جس موضوع پر ہم بحث کرنے جا رہے ہیں، اس دوا کا نام ہے ادرک، جسے سونڈ بھی کہتے ہیں، اور عربک میں اسے زنجبیل بھی کہتے ہیں، اور اس کا انگریزی نام ہے زنجبر آفیشینالیس، اس کا عربی انگلش نام ہے۔ تو ناظرین، میں بتاتا چلوں گا اس کے بارے میں قرآن میں بھی ذکر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کے بارے میں فرمایا ہے، اور یہ ایک حیرت انگیز جڑی بوٹی ہے، اور اس کے کافی فائدے ہیں جو انشاءاللہ تعالی ہم آگے آپ سے بیان کریں گے۔ سب سے پہلے یہ ایک ایسی سبزی ہے یا ایسی دوا ہے جو زیر زمین پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ یہ ایک جڑ ہے جو جڑ دوان اور غذائن استعمال میں آتی ہے۔ جب آپ سونٹ کو دیکھیں گے، جب آپ ادرک کو دیکھیں گے، جب اس کی پیداوار دیکھیں گے، تو وہ زمین کے اندر اس کی پیداوار ہوتی ہے، اور اوپر سے اس کے پودے لگتے ہیں۔ اس کے پودے آپ کو اوپر نظر آئیں گے، اور جو ہم جس چیز کو ہم کو استعمال کرنا ہے، یعنی ادرک کی شکل میں یا سونٹ کی شکل میں، تو وہ زیر زمین رہیں گا، یعنی زمین کے اندر اس کی پیداوار رہیں گی۔ تو وہ جو زیر زمین ہے، جس کی پیداوار جو زمین کے اندر ہے، اس کو ہم ادرک کہیں گے، جو نکال کر کے اس کا ایک پروسیس ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، جس کو ہم خشک کرتے ہیں، اور جو تر بھی اس کی دو قسمیں ہیں، ایک خشک اور ایک تر۔ خشک کو ہم سونٹ کہیں گے، جو دوا سازوں کی دکان پہ آپ کو دستیاب رہے گا، اور جو تر رہے گا، جو کچا رہے گا، اس کو ہم ادرک کہیں گے، جو ہم سالنوں میں استعمال کرتے ہیں، جو ہم گھریلو میں استعمال میں لاتے ہیں۔ تو اس کے دو طریقے ہیں جس کو استعمال ہم کر سکتے ہیں۔ ایک تو اس کا ہم شربت بنا کے اس کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کا صفوف ہم یعنی پاؤڈر بنا کے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کافی جو ہے سو اس کی افادیت بتائی ہے، یہ کافی فائدہ مند ہے۔ حکیم کبیر الدین صاحب نے اپنی کتاب مخزون المفردات میں اس کا مزاج کو گرم و خشک بتایا ہے، یعنی کہ یہ گرم ہے، اس کی مزاج گرم ہے تیسرے درجے میں، اور یہ خشک ہے پہلے درجے میں۔ تو یہ سرد مزاج والے جو اشخاص ہیں، جن کو سردی کے بیماریاں ہوتے ہیں، جیسا کہ بلغم ہو، سردی، بخار، کھانسی اور سینے میں بلغم جمع ہونا، تو ان اشخاص میں، ان لوگوں میں یہ کافی مؤثر ثابت ہوا ہے، یعنی بہت ہی اچھا اس کا افعال، اس کا کام جو ہے سو ہوتا ہے، اور اس سے کافی شفا جو ہے سو انسانوں کو حاصل ہوتی ہے۔ کئی صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بار روم کے شہنشاہ نے ادرک کا مربع بھیجا تھا تحفے کے طور پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا کہ اس میں سے تم تناول فرماؤ، یعنی اس میں سے ایک ایک ٹکڑا لے کے جو ہے سو کھاؤ۔ تو تمام صحابہ نے وہ ٹکڑے کو لیا اور کھا لیا، اور تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں شفا ہے۔ تو اس سے ہم کو اس کی افادیت معلوم ہوتی ہے کہ یہ کس طرح سے جو ہے سو کام انجام دیتا ہے، اور اس کی کتنی ساری افادیت ہے۔ اور روایتوں میں یہ بھی آیا ہے ناظرین کہ کل قیامت کے روز جب لوگ جنت میں داخل ہوں گے، تو جو جنت میں داخل ہوں گے، جو جنت میں جو نہریں بہہ رہی ہوگی، جو شہد کی نہریں، تو اس میں سے ادرک کی اور سونٹ کی خوشبو آئیں گی۔
یعنی ان کو ایسے مشروبات دیے جائیں گے جن میں ادرک کی اور سونٹ کی خوشبو رہیں گی. تو یہ روایتوں میں آیا ہے. اور اس کا جب آپ افعال دیکھیں گے، یعنی جب اس کا آپ کام دیکھیں گے، یہ کن کن کاموں میں، کن کن بیماریوں میں کام میں آتا ہے، تو سب سے پہلے یہ ہاضم ہے، یعنی آپ کی غذا کو ہضم کرتا ہے. دوسرا یہ مشتہی ہے. مشتہی یعنی بھوک لگانے کے کام میں آتا ہے. یعنی جن اشخاص کی بھوک مر گئی ہو، جن اشخاص کو بھوک نہیں لگ رہی ہو، تو ادرک سونٹ کا آپ استعمال کر سکتے ہیں، جس سے انشاءاللہ تعالی بھوک آپ کو لگے گی. اور اس کا اور ایک افعال ہے جو کاسر ریا، یعنی کاسر یعنی توڑنا ہے، ریا یعنی گیسز، یعنی جو جسم میں جو موجودہ غلیظ گیسز رہتے اس کو اس کا استعمال کرنے سے اس کی ایک کاسر وہ گیسز ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ ہاضم ہے، کاسر ریا ہے، اور آپ کے یہ محرک ہے، اور یہ مشتہی ہے، اور یہ مخوی با ہے. یعنی مرد حضرات میں بھی اس کا استعمال کرنے سے مردانہ قوت میں اضافہ ہوتا ہے. اس میں ایک کمپاؤنڈ رہتا ہے جس کو ہم بولیں گے جنجبرین. یہ اس میں کئی طرح کے افعال ہے. یہ جا کر کے آپ کے اعضاء کو، آپ کے اعصاب کو تحریک دیتا ہے، اس کو قوت پہنچاتا ہے. اور قدیم کتابوں میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ لبلبے کو تحریک پہنچاتا ہے. لبلبا یعنی پینکریاس، ایک ہمارے جسم میں ایک اعضا رہتا جن کو ہم انگریزی میں پینکریاس کہیں گے اور عام زبان میں لبلبا. اور یہ وہی آرگن ہے، یہ وہی اعضا ہے جس کا تعلق ذیابطیس سے ہوتا ہے. یعنی اگر یہ اعضا میں، اس پینکریاس میں اگر کوئی خرابی آ جاتی ہے تو انسان کو ذیابطیس ہونے کے چانسز ہوتے ہیں. اور بے شک ذیابطیس ان اشخاص کو ہو جاتا ہے جن کے لبلبے میں یا پینکریاس میں کوئی خرابی ہے. تو اکابرین فرماتے ہیں کہ زنجبیل، سونٹ اور ادرک یہ ایسی دوا ہے جو آپ کے لبلبے کو طاقت پہنچاتا ہے، جس کی وجہ سے لبلبے کے جو افرازات ہے، یعنی پینکریاٹک جو سیکریشنز ہے، یعنی پینکریاس میں سے ایسے مادے سیکریٹ ہوتے ہیں، وہ سیکریٹ ہونے کی وجہ سے وہ آپ کو شوگر یعنی ذیابطیس ہونے سے بچاتے ہیں. تو دیکھیے کہ اس کا کتنا بڑا افعال ہمارے سامنے آیا ہے، اس کا کتنا بڑا کام ہمارے سامنے آیا ہے کہ اگر جو لوگ اس کا مسلسل استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ شکر کی بیماری یعنی ڈائبٹیز اور ذیابطیس سے بھی جو سو محفوظ رہیں گے. تو اور اس کی اور ایک خاص بات یہ ہے کہ یہ جسم کے گندے جو مواد، جو گندے باڈی فلوئڈس رہتے ہیں، اپنے جسم میں جو مادے رہتے ہیں، ان کا اخراج کرتا ہے. اور یہ جسم میں قبض ہونے نہیں دیتا. جو اشخاص کو قبض کی شکایت ہے، اگر آپ سونٹ کا استعمال کرتے ہیں تو اس سے قبض ہونے نہیں دیتا. اگر آپ ایک 10 گرام سفوف لیں گے، سونٹ کا سفوف، اس میں جو سو آپ ایک 10 گرام گڑ ملائیں گے اور وہ گرم پانی کے ساتھ اگر آپ استعمال کریں گے تو آپ کا جو سو منہ سے لے کے آپ کے جو سو مخط تک، یعنی جہاں سے آپ کی غلاظت نکلتی ہے، وہ حصے کو پورا صاف کر دیتا ہے، پوری غلاظت کو نکال دیتا ہے. اور یہ اینٹی انفلیمیٹری ہے، یعنی آپ کے جسم میں موجود جو جراثیم ہے اس کو ختم کرتا ہے. یہ اینٹی وائرل ہے، وائرسز کو ختم کرتا ہے. اینٹی سیپٹک ہے، یعنی یہ جسم میں موجود غلیظ مادوں کا اخراج کرتا ہے. تو ناظرین، اس کے اتنے سارے فائدے ہیں، آپ اس کا استعمال کریے. اور اس کا مشہور مرکبات ہے جوارش زنجبیل، یعنی ایک ایسی دوا ہے جو آپ کو ہمدرد کی دکان میں ملے گی، جس میں زنجبیل یعنی ادرک کی شمولیت ہے، جو اس کے استعمال کرنے سے آپ کے معدے کو طاقت ملے گی اور نظام ہضم آپ کا درست ہوگا، یعنی ڈائجسٹو سسٹم آپ کا درست ہوگا. اور اس کا مسلسل استعمال کرنے سے آپ کے جسم میں جو آپ کے دل کے اطراف و اکناف جو غلیظ چربی ہے اس کو یہ جمنے نہیں دیتا، یعنی یہ خون کو ایک وافر مقدار میں پیدا کرتا ہے اور خون میں چکنائی پیدا ہونے نہیں دیتا اور خون کو گاڑھا ہونے نہیں دیتا. یہ خون کو پتلا کرتا ہے، جس کی بنا پر اس کو امراض قلب یعنی دل کی بیماریوں میں کافی حد تک اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. اور یہ معدے کا دوست ہے، یہ معدے کا بہترین دوست ہے. آپ کے معدے کی یہ حفاظت کرتا ہے، معدے کے افرازات کو کنٹرول میں، یعنی جتنے بھی آپ کے ایسڈ جو سیکریشنز رہتے وہ ایک نارمل لیول تک مینٹین کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ السر جیسی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اور حکمہ یہ بھی فرمائے ہیں کہ انجیر اور زنجبیل کو استعمال کرنے سے بواسیر کی بیماری ختم ہوتی ہے. اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو انجیر کے جو فوائد ہے اس سے ملتے ہوئے فوائد زنجبیل کے بھی ہیں، یعنی ادرک کے ہیں. تو ناظرین، اس کا سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ اور جاری رہے گا، اور ایک پارٹ ہمارا زنجبیل کے اوپر آئے گا جو ہم آگے ہم آپ کو اس کے اور مزید افعال بتائیں گے.
تو آج کی حد تک کیونکہ ویڈیو طویل نہ ہو اسی لیے آج کی حد تک ہم ہماری ویڈیو کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں. اور آخر میں یہ جو ہمارا پروڈکٹ ہے حیات الجدید، اس کو استعمال کرتے رہیے آپ. یہ بہترین جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ مرکب ہے. اس میں کلونجی ہے اور دیگر مرکب مفردات کی شمولیت ہے اس میں. آپ اس کو استعمال کرتے رہیے انشاءاللہ. اس کا ملنے کا پتہ ابھی آپ کو انور صاحب بتائیں گے، اور اسکرین پہ بھی ہمارے نمبر ہے، وہ نمبرات پر بھی آپ رابط قائم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. ماشاءاللہ، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ وقت دے رہے ہیں ہمارے ویورز کو. تو بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ڈاکٹر صاحب ادرک کے بارے میں آپ کو بتائے ہیں، تو سوکھا ادرک آپ لوگ لے لیجئے، لے کے اس کا یعنی پاؤڈر بنا لیجئے، گھر میں رکھ لیجئے. ہر گھر میں اس کو رہنا چاہیے. جو گیسز کے لیے بھی وہ مفید ہے، جس کو گیسز فارم ہوتے ہیں ان کے لیے بھی مفید ہے. تو اس کو شہد میں ملا کے رکھ لیجئے، جب بھی ضرورت پڑے آپ لوگ استعمال کر سکتے ہیں. اور باقی کا جو ہے ہمارے پاس حیات الجدید آپ لوگ وہ لے سکتے ہیں شاستری پورم علی بھائی کی مسجد کے پاس. اور اگر کچھ انفارمیشن چاہیے تو آپ مجھے کانٹیکٹ کیجیے 8801775108 8712225508. اور ہمارے پاس اور ایک پروڈکٹ ہے، یہ تو آپ کے سارے چولہے کے پاس رہتا، اس کو بولتے ہیں جوشاندہ حیات. جوشاندہ حیات، اس کے اندر 15 آئٹمس ہیں. یہ آپ لیجئے، اور اس کے جو انگریڈینٹس اس کے اندر جو ہم ڈالے ہیں، آپ کال کیجئے. جو اجزاء اس کے اندر ڈالیں آپ کال کیجئے، میں بتاؤں گا. یا نہیں تو آپ ہمارے سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. 200 روپے میں ایک ڈبہ ہے. یا نہیں تو آپ کو چاہیے تو آپ مجھے بتائیے. 15 آئٹم ہے، آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کو بھی. اور اس کو کیسا استعمال کرنا ہے ہم آپ کو بتائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.